ایک دن ایسے ہی میں ٹک ٹاک چلا رہا تھا تو اچانک میرے سامنے ایک دن لائن ورک کی ایڈ آئی۔ میں نے فوراً اس کام کے لیے اپلائی کر دیا۔ 2 دن بعد مجھے ایک لڑکی کا میسیج آیا، ہیلو سر، آپ نے ورک کے لیے فارم بھرا تھا، میں آپ کو کام کے بارے میں گائیڈ کروں گی۔ جب وہ لڑکی بولتی تھی تو اس کی آواز میں بہت سکون محسوس ہوتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اچھا لگنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ فیصل آباد سے ہے۔ تو پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا میں لاہور سے ہوں۔ پھر میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے بہت پسند آئی ہیں، کیا آپ مجھ سے دوستی کرنا چاہیں گی؟ لیکن اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ نہیں جناب، میں آپ سے دوستی نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں تھوڑا سا غصہ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کام کرنا ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا مجھے نہیں کرنا کام۔ یہ کہہ کر میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب واپس آیا تو اس کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے پھر سے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کام کرنا ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے کام نہیں کرنا، میں بس آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ کئی بار کہا ہے کہ آپ مجھے بہت پسند ہے، لیکن وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں روز اسے میسیج کرتا تھا، لیکن وہ بہت کم بات کرتی تھی اور ہمیشہ مصروف ہونے کا بہانہ کرتی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے اسے میسیج کرنا چھوڑ دیا۔ 2-3 دن کے بعد اس کا میسیج آیا، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ یہ میسیجز نہیں آئے۔ میں نے جواب دیا میں سمجھا کہ آپ مصروف ہیں، اس لیے میسیج نہیں کیا۔ پھر ہم روز بات کرنے لگے۔ ایک دن میں نے کہا یار اپنی تصویر ہی بھیجو، لیکن اس نے کہا کہ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، اس لیے تصویر نہیں بھیج سکتی۔ میں نے کہا میں آپ کی قسم کھاتا ہوں، تصویر دیکھ کر ڈیلیٹ کر دوں گا۔ آخر کار اس نے تصویر بھیج دی اور میں اسے دیکھ کر اور زیادہ محبت کرنے لگا۔ ہماری باتیں کرتے کرتے 1 سال گزر گیا۔ ہم کبھی بھی آمنے سامنے نہیں ملے تھے۔ ایک دن اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ میں اس وقت دبئی میں تھا۔ میں نے کہا ابھی چھٹی نہیں ملی، لیکن جب پاکستان آؤں گا تو سب سے پہلے تم سے ملوں گا۔ کچھ دنوں بعد مجھے 15 دن کے بعد چھٹی مل گئی اور میں پاکستان آ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں پاکستان آ گیا ہوں۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ پھر میں فیصل آباد چلا گیا اور ہم پہلی بار ایک ریسٹورنٹ میں ملے۔ رات کے 11 بجے اسے گھر ڈراپ کیا اور لاہور واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد اس کا نمبر بند ہو گیا اور میں پریشان ہو گیا۔ پھر ایک رات اس کا انجان نمبر سے فون آیا اور اس نے بتایا کہ اس کے والدین نے اس کا فون لے لیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، صبح آؤں گا۔ اگلے دن فیصل آباد گیا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں جا کر میں نے اس کے گھر والوں سے بات کی، لیکن بات بگڑ گئی۔ اس کے بعد محلے والے بھی جمع ہو گئے اور معاملہ مزید بگڑ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی رونے لگ گئی اور اپنے بھائی کو کہنے لگی کہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے بھائی نے اسے تھپڑ مارا اور میرے سامنے اسے اندر بھیج دیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی سے میری اچھی خاصی لڑائی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تو نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ اس کے بھائی نے پولیس کو کال کر دی اور پولیس فوراً پہنچ گئی۔ پولیس نے پوری بات سنی اور ہمیں تھانے لے گئی۔ تھانے پہنچنے پر میں نے اس کے بھائی کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس کی بہن کو لے جاؤں گا۔ پولیس نے مجھے جیل میں بند کر دیا۔ میرا دوست بھی میرے ساتھ تھا۔ میرا دوست مجھے کہنے لگا کہ یار تو اس کے پیچھے اتنا پاگل کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ہاں میں پاگل ہوں اس کے پیچھے، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بعد میں ایک بڑے پولیس آفیسر آئے جو میرے پرانے دوست تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے اور کہا ارے بھائی تو یہاں کیسے؟ میں نے انہیں پوری کہانی بتائی۔ وہ ہنس کر بولے ٹینشن نہ لے، میں ہوں نا۔ انہوں نے لڑکی کے گھر والوں کا نمبر لیا اور ان سے بات کی۔ لڑکی کے گھر سے اس کی والدہ اور بھائی تھانے آئے۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کی والدہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی بیٹا میری ایک ہی بیٹی ہے اور اس کے والد کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ماں جی آپ فکر نہ کریں، مجھے صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کی بیٹی کو خوش رکھوں گا اور کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ وہ گھر جا کر بات کرے گی۔ یہ سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی
اور مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں جیسے زمین پر ہی نہیں ہیں۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنی ماں کو پوری بات بتائی۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا میں تیرے لیے ہی جی رہی ہوں، تیری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ اگلے دن میری جان کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ اس کے والد رشتہ قبول کرنے کے لیے مان گئے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ 2 دن بعد ہم فیصل آباد آ گئے اور اس کے گھر رشتہ لے کر پہنچے۔ اس کی والدہ اور والد نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ ہم نے رشتہ پکا کیا اور 2 ماہ بعد ہماری شادی ہو گئی۔ الحمدللہ آج ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر محبت سچی ہو تو مل ہی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے محنت اور ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سب کو ان کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔